پاکستان کا جو تاجر ہے اور پاکستان کے جو صنعت کار ہیں وہ بجلی کی وجہ سے جن مسائل کا شکار ہیں، آپ کی وساطت سے ہم حکومت پاکستان تک اپنی گزارشات رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا کوئی حل نکالا جا سکے، اور اس درد کا جو اس وقت تاجر کمیونٹی اور پاکستان کے صنعت کار محسوس کر رہے ہیں اس کو حکومت وقت تک پہنچایا جا سکے، بلکہ یہ پاکستان کا اس وقت مسئلہ نمبر 1 ہے، اور اس کے حل کے بغیر پاکستان کو آگے لے کے جانا بہت مشکل ہے۔ میں آج صبح چند میں نے چیزیں نکالی ہیں، میں وہ آپ سے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت پاکستان کا ٹوٹل سرکل ڈیٹ جو ہے وہ 25,000 ارب ہے، اور حکومت بجلی نے جو بجلی کا محکمہ ہے وابڈا، اس نے 22,000 ارب کے واجبات جو ہیں وہ وصول کرنے ہیں، جو بقایا جات ہے مختلف سرکاری محکموں کی طرف اور عام لوگوں کی طرف، جو بڑے بڑے لوگ ہیں عام آدمی کی طرف۔ تو بجلی جو ہے وہ اگر ایک 30 ہے بل کی اور 31 تاریخ کو وہ بل کاٹنے آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی وصول کرتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں پاکستان کے، جن کو مختلف لوگوں کی یہ شربات ہے، اور وہ جو سرکاری محکمے ہیں انہوں نے وابڈا کے 22,000 ارب جو ہے وہ اس وقت ادا کرنے ہیں۔ یہ حکومتی اعداد و شمار ہے، یہ میں نے حکومت کی ویب سائٹ سے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تمام واجبات جو ہے وہ وابڈا وصول کر لیتا ہے تو پاکستان کا سرکل ڈیٹ جو ہے بجلی کا وہ صرف اور صرف 3,000 ارب رہ، اور پھر 2-3 ماہ پاکستان کے لوگوں کو بجلی کی طرف سے جو مسائل کا سامنا کرنا پڑا وہ آج دوبارہ ہو گیا، اور خدشہ یہ ہے کہ یہ دن بدن جو مسئلہ ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ میں آپ کے پلیٹ فارم سے حکومت پاکستان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے محکموں کی کوتاہیوں کو پاکستان کے تاجروں، پاکستان کے صنعت کاروں اور پاکستان کی عوام کے اوپر نہ ٹھوسے۔ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے اپنے ادارے کے اندر سب سے پہلے وابڈا بجلی چوری کو روکے، اس کے بعد وہ اپنی ریکوری کرے، اور اس کے بعد ان لوگوں کو جنہیں فری بجلی دی جاتی ہے وہ بند کرے تاکہ ایک عام تاجر، ایک عام صنعت کار سکھا سانس لے سکے۔ اس وقت یہ ہمارا دفتر ہے، اور اگر وہ ریلی کریں گے تو ہم اس میں پارٹیسپیشن کریں گے۔ یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کیونکہ کال ان کی اور فیصلہ بھی انہوں نے کرنا ہے۔ اگر ایک مرکزی انجمن تاجران نے آج ہڑتال کی کال دی ہے، ہم اس ہڑتال کی کال کو بھی کنڈیم نہیں کرتے۔ وہ انہوں نے کال دی ہے، جو بھی تاجروں کے لیے اور صنعت کاروں کے لیے اس مشکل حالات میں باہر نکلے گا ہم اس کے ساتھ ہیں۔ جب تک اس مسئلے کو اعلیٰ حکومتی ایوانوں تک جب تک احتجاج نہیں ہوگا، بات نہیں ہوگی، بغیر بات کے اگر ہم سوئے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بات تو کرنی پڑے گی، احتجاج تو کرنا پڑے گا۔ پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے، یہ میڈیا کا بھی اتنا ہی مسئلہ ہے جتنا تاجروں اور صنعت کاروں کا مسئلہ ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت فین انڈسٹری تقریباً اس کی کچھ 400 کے قریب فیکٹری ہیں، اور میرا خیال ہے چند بڑی بڑی فیکٹریوں کو چھوڑ کے ساری بند ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ 50-60 سے علاوہ باقی ساری بند ہیں تو اس میں بالکل کوئی مبالغہ رائی نہیں ہے۔ کہنا یہ کہ اس وقت گجرات کی صنعت بند ہے۔ جی، گجرات کی صنعت بند ہے جی، گیس کی وجہ سے پاٹری کی صنعت بند ہے، اور جتنی مہنگائی ہو گئی ہے وہ فرنیچر تو عام آدمی اب افورڈ ہی نہیں کر سکتا، اس کی تو افورڈیبلٹی جو وہ متاثر ہوئی ہے اس میں تو کوئی ایسی صورتحال ہی نہیں رہی۔ دیکھیں جی، پیٹ کی جو بھوک ہوتی ہے نا وہ بہت بڑی ہوتی ہے، وہ موت کا خوف ختم کر دیتی ہے۔ اگر پیٹ کی بھوک بہت بڑھ گئی تو پھر سڑکیں تو بہت چھوٹی بات ہے۔ لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جب فیکٹری بند ہوگی، لیبر بروزگار ہوگی تو وہ کیا کرے گی؟ وہ چوریاں ڈکیتیں کرے گی۔ وہ انتظامیہ پہلے ہی کنٹرول نہیں کر پا رہی چیزوں کو، وہ چیزیں اور بڑھتی جائیں گی۔ جب تک حالات کو نرم نہیں کیا جائے گا، چیزوں کے نرخ کم نہیں کیے جائیں گے، معیشت کا پہیہ نہیں چلایا جائے گا، اس وقت تک ملک کے حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اور حکومت کو چاہیے کہ وہ مختلف فاؤنڈیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کر جو تمام چیمبرز کا نمائندہ تنظیم ہے ان کے ساتھ مل کر اس مسئلے کا فوری طور پہ کوئی حل نکالیں، تاکہ دیکھیں ہمارا پہلا کام ہے کہ ہم بات کریں۔ چیمبر کا کام بات کرنا ہے، اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ ہم اوپر بھی اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں اور عوام تک بھی جو ہے ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جو بھی ہماری جہاں تک رسائی ہے
اس حد تک پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو تاجروں اور صنعت کاروں کی نمائندگی جو ہے وہ کریں. میں نے کل بھی فاؤنڈیشن آف پاکستان کے صدر صاحب سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم لائحہ عمل بنا رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا کام, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی, کوئی تاجر جو ہے وہ ہڑتال کر کے تاجر تو راضی نہیں ہوتا. تاجر کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے کہ وہ اپنی دکان کا شٹر اوپن کر کے دے. فیکٹری والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی لیبر کام کرے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تاجر جو ہے وہ شٹر اٹھا کے تو بیٹھا ہے لیکن اس کے پاس کسٹمر نہیں ہے. وہ جو اس کے پاس اگر 20 سیل مین ہے تو اس نے کم کر کے 10 کر دیے ہیں اور 10 کے بھی وہ اخراجات پورے نہیں کر پا رہا. ان 10 جو اس کے پاس سیل مین ہے ان کے سر کے اوپر بھی تلوار لٹک رہی ہے کہ کسی وقت ان کا بھی روزگار جو ہے چھن سکتا ہے. ایک تاجر جو ہے اگر اس کی منافع نہیں ہوگا تو وہ کتنی دیر تک ان سیل مینوں کو, وہ فیکٹری والا اگر اس کا فیکٹری نہیں چلے گی کتنی دیر تک لیبر کو جو ہے وہ اکاموڈیٹ کر سکے گا. ہر ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے سیل مینوں کو اور لیبر کو کہیں گے کہ سوری میں آپ کو مزید افورڈ نہیں کر سکتا. تو وہ جو بےروزگار ہوں گے وہ ظاہر سڑکوں پہ جائیں گے, وہ احتجاج کریں گے, ان میں سے کچھ جرائم کی طرف چلے جائیں گے اور اس سے ملک میں انارکی پھیلے گی. اس میں کوئی کسی کا قصور نہیں ہے اور جب اس طرح کی انارکی پھیلتی ہے تو پھر بہت نقصان ہوتا ہے. ہمیں مل جل کر اس وقت پاکستان کو اس نقصان سے بچانا. بنیادی طور پہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی طریقے بھی ہم سڑکوں پہ نہ آئیں. ہم کوشش کریں کہ یہ چھوٹے چھوٹے احتجاج جو ہے ان سے مسئلہ حل ہو جائے. حکمرانوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے احتجاج ہے اس سے ٹمپریچر کا اندازہ کریں اور عوام کو ریلیف دیں. جیسے آپ نے بتایا ہے کہ اسمال انڈسٹری جو ہے وہ بند ہوتی ہے فین, تو آپ بھی اسمال چیمبر ہیں, آپ کیا کرتے جا رہے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں جی, ہم آواز اٹھا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے صنعت کا پہیہ چلے. میں نے آپ کو بتایا, کل بھی میں نے فاؤنڈیشن آف پاکستان کے پریزیڈنٹ سے بات کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے انڈسٹری کو کچھ ریلیف لے کے دیا جائے. لیکن اس وقت جب پاکستان کا وزیر خزانہ یہ کہتا ہے کہ میں بدقسمتی سے مجھے حالات کا پتہ نہیں تھا میں آ گیا, جب ملک کا وزیر خزانہ پبلکلی ایسی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اس سے آپ سنگینی کا اندازہ کر سکتے ہیں. اس وقت ایک سکتے کی کیفیت ہے اور بے بسی کی کیفیت ہے. ہمیں اس سکتے سے باہر آ کے حکومت وقت نے آنا ہے. سب سے پہلے اس سکتے کو حکومت وقت نے اپنے اعلانات سے, اپنے فیصلوں سے اس سکتے کو جو سکوت طاری ہے اسے ختم کرنا ہے. پہل حکومت پاکستان کو کرنی پڑے گی کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ جو فیصلے اس وقت جن کی وجہ سے پاکستان کی عوام جو ہے اس مشکل حالات میں دوچار ہے, یہ فیصلے حکومتوں نے کیے ہیں اور حکومتوں کا کام ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لوگوں کو اپنی زندگی سکھ سے بسر کرنے کا موقع دیں. دیکھیں جی, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی سنگین ہے. اس کے اوپر مختلف فورم پر ہمارا تبادلہ خیال ہو رہا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حکومتوں کو پریشرائز کیا جائے کہ وہ اپنے معاملات کو بہتر کریں, وہ اپنے اداروں کو فعال کریں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جب IMF کے پاس آسان طریقہ کیا ہے, وہ ٹیکس بڑھانے کے لیے بجلی کا استعمال کرتے ہیں اور پٹرول کا کرتے ہیں. اس سے ریونیو فوری طور پر اکٹھا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. ان کے پاس آسان طریقہ ہے. اس مسئلے کو فوری طور پر عوام کو ریلیف دینے کے لیے اگر حکومت وقت مختلف ٹیکسوں کو کم کر کے ان اداروں کو کہے کہ آپ جہاں پہ ٹیکس بنتا ہے وہاں سے ٹیکس لیں, بجائے اس کے کہ اگر ٹیلی ویژن کا محکمہ ہم نے چلانا ہے تو وہ ایک ڈنڈے سے ہمارے سے فیس لینے کی بجائے وہ ٹیلی ویژن کے محکمے کو کہیں کہ بھئی آپ اپنا ریونیو اکٹھا کریں. اگر سارے ریونیو جو ہے وہ بجلی کے بلوں میں وابڈا نے اور پٹرول نے اکٹھے کر کے دینے ہیں تو پھر واقعی محکمے یہ ختم کر دیں تاکہ عوام کے اوپر جو ہے وہ کسی طریقے سے کوئی بوجھ کم ہو. ادارے اپنا کام نہیں کر رہے اور انسپیکٹر کے طور پر وابڈا اور جو ہے پٹرول ہے اوگرا جو ہے انہوں نے لگا دیا ہے. باقی ادارے ختم ہو جائے, اس سے بھی کافی حد تک جو ہے وہ اگر گورنمنٹ کے اخراجات کم ہوتے ہیں تو اس میں بھی کوئی بہتری آ سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے بڑھتی جا رہی ہے اور کام کم ہوتا جا رہا ہے. مرکزی انجمن تاجرانوں کے دونوں دڑوں سے بھی کہ ہمیں ایک متفقہ لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے. اس وقت جو مسئلہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم بدقسمتی سے ایک متفقہ لائحہ عمل اختیار کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. یہ ہماری ناکامی ہے اور ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے اس بہتری کی امید کے ساتھ کہ آئندہ سے تاجر جو ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے جو ان کے آپس میں پرابلم ہے انہیں ختم کر کے مجموعی کاز کے لیے ایک پلیٹ فارم سے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے, ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ مہربانی کریں
چھوٹے چھوٹے جو ان کے معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہے، لیکن اس طرح کے بڑے ایشوز پر اجتماعی طور پر اگر ایک آواز بلند کی جائے تو اس سے حکومت وقت کو بھی معاملات سمجھنے میں آسانی ہوگی اور تاجروں کو بھی آپس میں جو ان کے معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ بہتر ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ناکامی ہے کہ ہم ابھی تک وہ نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہتری ہو جائے۔ جو بھی تاجر بجلی کے بلوں پر اور اجتماعی مسائل کے لیے احتجاج کرے گا، ہم سب کے ساتھ ہیں۔ سر محدود ہو جائے گا پھر بھی کریں گے، یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے احتجاج کرنا پڑے گا۔